35 سال سے ایسے واقعات پیش آئے، 2 بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، پاس میں گھر ہے، لیکن وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جو بھی سزائیں کرو گے، جو بھی گناہ کرو گے، ہم اس کو قیامت میں دیں گے، لیکن اگر تم رشتہ داریوں کو توڑو گے، ترمذی کی روایت ہے، رشتہ داری کو تم توڑو گے تو اس توڑنے کا گناہ ہم آخرت سے پہلے دنیا میں تم اس کا عذاب ہم چکھائیں گے۔ رشتہ داریوں کو توڑنے کا یہ عذاب ہے۔ جتنے بھی گناہ کرو گے ہم آخرت میں بدلہ دیں گے، رشتوں کو توڑو گے ہم دنیا میں تم کو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس کا عذاب تم ہم کریں گے۔ یہ عذاب کو دعوت آج ہمارے اعمال دے رہے ہیں۔ اس سے بچا کیسے جائے؟ بس 2 آیت پڑھ کر بات کو ختم کروں گا۔ پہلی آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس عذاب کو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا، اس محلے کو، اس لوگوں کو، اس گھر کو، اس شہر کو، اس علاقے کو برباد نہیں کرتا۔ کس علاقے کو، کس شہر کو، کس ملک کو؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جس میں توبہ کرنے والے موجود ہیں۔ اگر گناہ کے بعد توبہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ عذاب سے آپ محفوظ ہیں، لیکن توبہ آپ کی زندگی سے نکل گیا، نمازیں آپ کی زندگی سے نکل گئی تو پھر یہ عذاب آپ کا مقدر ہے اور مقدر بن کر رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور دوسری چیز وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس بستی میں، اس شہر میں، اس علاقے میں اس اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کب نہیں آئے گا؟ جس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، رسول کی طرف بلانے والے، اللہ کے قرآن کے احکامات کی طرف بلانے والے، مصلح، صالح، اصلاح کرنے والے علماء کرام زندہ ہیں جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، لیکن شرط یہ بھی ہے کہ عمل کیا جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا، اور لاکھوں درود و سلام ہو ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین مجلس، آج کے اس خطبے میں موضوع خطابت ہے اللہ رب العالمین کا قانون عذاب۔ یعنی ہم عذاب کے تعلق سے تو سنتے ہیں کہ فلاں جگہ عذاب اللہ کا آیا، قوم عاد میں ہو یا سمود میں ہو یا فرعون کا ہو یا قارون کا ہو،
لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب آنے سے پہلے اللہ کا کچھ قانون ہے، اس قانون کے تحت عذاب آتا ہے، اور عذاب آنے سے پہلے شیطان کا کچھ مشن ہے، اس مشن میں وہ کامیاب ہوتا ہے، تب قانون جنم لیتا ہے اللہ کا، اور اس قانون کے ہونے کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس آیت کے اندر کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کے اندر رسول بھیجے، رسول بھیجنے کے بعد پھر ہم نے ان کو ایک پریشانی کے اندر، ایک بیماری کے اندر، ایک عذاب اور سختی میں ہم نے ان کو پکڑ لیا، جکڑ لیا۔ فلما جاءهم بأسنا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، عذاب آیا تو وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ وہ اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگا انہوں نے؟ وہ اللہ کے سامنے روئے کیوں نہیں، گڑ گڑائے کیوں نہیں اللہ کے سامنے؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، نہ گڑ گڑانے کی وجہ یہ ہے، ان کے دل پسیجے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل ہی سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور دل سخت کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جو اعمال وہ کرتے تھے، جو بھی وہ دنیا کے اندر عمل کرتے تھے، شیطان اس کو اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے مزین، سجا کر، سنوار کر ان کے سامنے وہ پیش کرتا تھا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے عذاب کا تذکرہ کیا، اور عذاب آنے کے بعد کچھ ذمہ داریاں بتائیں کہ جب عذاب آئے تو بندوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ سے لو لگائے، اللہ سے گڑ گڑائے، روئیں، اپنے گناہوں کی وہ معافی مانگے۔ لیکن اگر آج ہمارے اندر ایسا نہیں ہے تو اللہ نے وہ وجہ بیان کر دی کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ جب ہمارے اسلاف میں سے کسی کو معلوم چلتا کہ فلاں جگہ، ان کے علاقے میں نہیں، فلاں کہیں دور کسی علاقے کی اگر وہ عذاب کی خبر سنتے کہ فلاں ملک، شہر اور بستی میں اللہ کا عذاب آیا، چاہے وہ عذاب کی صورت اور کیفیت جو بھی ہو، قحط سالی سے ہو، کسی بیماری سے ہو، یا زلزلے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو، تو ہمارے اسلاف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتے تھے۔ لیکن ہم اور آج، ہم اور آپ، معلوم ہے فلاں جگہ عذاب آیا، راتوں رات پوری بستی ختم ہو گئی، برباد ہو گئے لوگ، رات کو سوئے تھے آرام کی نیند، صبح اٹھیں تو وہ دنیا ہی میں نہیں تھے۔ اسلاف کا طریقہ یہ تھا، وہ توبہ کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک کان سے سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں مست ہے۔ کچھ چیزوں کی سزا اللہ رب العالمین دنیا میں دے دیتا ہے، اور کچھ چیزوں کی سزا اللہ آخرت میں رکھتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں بڑھ جاتا ہے، اللہ سے بغاوتیں کرنے لگتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگتا ہے، مقصد حیات پر اس کی نظر نہیں رہتی ہے، تو اللہ رب العالمین دنیا میں ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے عذاب سے اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ اور منافقین کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، ہم انہیں 2 بار سزائیں دیں گے۔ اور جانتے ہیں کبھی کبھی عذاب رحمت ہوتی ہے۔ کب؟ وہ عذاب رحمت ہے جس عذاب کے بعد ہم غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، وہ عذاب رحمت ہے جس عذاب کے بعد ہم مقصد حیات پر ہماری نظر پڑ جائے، وہ عذاب رحمت ہے جس عذاب کے بعد ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیں، وہ عذاب رحمت ہے جس عذاب کے بعد ہم دنیا سے دل ہٹا کر ایک رب کائنات کی طرف دل لگائیں اور فکر آخرت کی طرف ہمارا دل گامزن ہو جائے۔ اور اسی بات کو، اسی عذاب کے رحمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ اعراف کے اندر بیان کیا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم اپنے بندوں کو آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، بالحسنات، اچھائیوں سے بھی، والسیئات، اور برائی سے بھی، عذاب دے کر بھی، انہیں عذاب دے کر ہم آزمائیں گے، خوشحالی دے کر آزمائیں گے، خوب پیسے ہوں گے، خوب دولتیں ہوں گی، غم کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ ایسا ہم کیوں کریں گے؟ ہم عذاب دے کر کیوں آزمائیں گے؟ ہم نیکیاں دے کر، ہم خوشحالیاں دے کر کیوں آزمائیں گے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ میری طرف لوٹ آئیں، وہ پلٹ آئیں میری طرف۔
اپنے زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اپنے مقصد پر نظر پھر جائے، وہ آخرت کے بارے میں سوچے۔ دنیا میں ہے کوئی، دنیا کا ایک انسان بھی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ اس بات یہ حقیقت ہے۔ اگر ایک وہ انسان جو ملحد ہو، جو اللہ کو نہیں مانتا، کسی چیز کو نہیں مانتا، دیکھیں گے مانیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے، وہ بھی موت پر یقین رکھتا ہے۔ ایک شخص ایسے بھی ہیں، قوم ایسے بھی، دیکھیں گے مانیں گے، قلم ہے دیکھیں گے مانیں گے، نہیں دیکھیں نہیں مانیں گے، لیکن وہ شخص بھی، وہ قوم بھی موت کو مانتی ہے کہ ہاں موت ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، عذاب کی وجہ اللہ بیان کر رہا ہے، عذاب آتے کیوں، سبب کیا ہے، اسباب کیا ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو گناہ کے بدلے پکڑ لیا، گناہ کے بدلے۔ آج کتنے گناہ ہیں لیکن توبہ نہیں ہے۔ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہ کے بدلے پکڑ لیا۔ قوم عاد کو پکڑا، سمود کو پکڑا، قارون کو پکڑا، فرعون کو پکڑا، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دیا ہم نے، اتنی تیز آواز چیخ نکلی کہ سب پوری بستی والے ہلاک ہو گئے۔ ہم نے قارون کو زمین میں خزانے کے ساتھ دھسا دیا، ہم نے فرعون کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے یہاں پر ایک بات کہی، اس بات کو سمجھنے کی چیز ہے۔ آج ہم کیا ہوتا ہے، آج ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، ہم جہاں تک ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے نقش قدم پر چلے، لیکن جب پریشانیاں آتی ہیں فوراً سے زبان کھلتی ہے اور اللہ پر ہم ملامت کرتے ہیں، اللہ کو ہم لعن طعن کرتے ہیں، یہ مصیبتیں ہمارے اوپر کیوں، ہم نے کون سا اللہ نے ظلم کر دیا۔ اللہ نے یہی بات کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، میرے بندے یاد رکھو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں کہ اپنے بندے پر ظلم کرے، بلکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ آج ہم نے ظلم کیا ہے نافرمانی کر کر، آج ہم نے ظلم کیا ہے اللہ رب العالمین کا انکار کر کر، نمازوں سے دوری اختیار کر کر، نیکیوں سے دوری اختیار کر کر، آج ہم نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سن کر نظر انداز کر کر کے، آج ہم نے ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے ایک قانون کا ذکر کیا، اب چلتے ہیں قانون کی طرف۔ ایک قانون کا ذکر کیا جس قانون کا نام ہے قانون استدراج، اس کو سمجھیے گا۔ قانون استدراج کیا ہے، اس سے پہلے سورہ سجدہ کی ایک آیت سن لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ میں اپنے بندوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاؤں گا۔ بڑے عذاب نہیں دوں گا، ابھی چھوٹے چھوٹے عذاب سے مزہ چکھاؤں گا۔ کیوں یہ مزہ کیوں چکھائے گا اللہ؟ تاکہ وہ بندے جو مزہ چکھے گا چھوٹے عذاب کا، بڑے عذاب سے پہلے، وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، توبہ کر لے، استغفار کر لے۔ دیکھ لیجئے ترکی کا حال، اللہ اکبر، 36,000 سے اوپر لوگ مر چکے ہیں، 42,000 لوگوں کی اب آنکڑا کراس کرنے والا ہے۔ ایک جس سائنسدان نے علم کی بنیاد پر یہ بات کہی تھی زلزلے سے پہلے کہ ترکی کے اندر زبردست زلزلے آئیں گے، اسی سائنسدان نے اپنے علم کی بنیاد پر ہندوستان کے تعلق سے یہ کہہ دیا کہ بحر ہند میں بھی اس سے خطرناک زلزلے آنے کا اندیشہ ہے۔ ہم سن رہے ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ وہ فیوچر جاننے والا ہے، بات یہ ہے کہ علم کی بنیاد پر اگر اس کی بات سچ ہو گئی تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا؟ ہم تو اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کو تیار نہیں۔ اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، توبہ تو ہو نہیں رہا ہے، اللہ سے ہم دل لگائیں، اللہ سے دل تو لگ نہیں رہا ہے، مسجدوں سے رشتے جوڑیں لیکن مسجد سے رشتے جڑ نہیں رہے۔ اور اللہ نے کہا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، ہم انہیں ضرور چکھائیں گے، ضرور بضرور چکھائیں گے ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، سمجھے کہ ایک مالک ہے، وہ سمجھے کہ ایک خالق ہے، وہ سمجھے کہ ایک رب ہے، وہ سمجھے کہ ایک پالنہار ہے جو جس کو ہم کے آگے جھک جانا ہے، ہم کو جھکنا ہے اس کے اندر۔ لیکن بندہ تب بھی نہیں سمجھے گا تو ایک قانون کا وہ شکار ہو جائے گا، قانون استدراج۔ یہ ہے کیا؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ غور سے سنیے گا اس قانون کا۔ 80% لوگ مبالغے کے ساتھ کہوں تو اس قانون کا شکار ہے، اللہ کے اس عذاب کا شکار ہے۔ قانون استدراج کہتے ہیں اس قانون کو کہ ایک بندہ نافرمانی کے بعد، گناہ کرنے کے بعد
گناہ ہو رہے ہیں، نماز سے تعلق نہیں، نیکیوں سے تعلق نہیں، اللہ کے راستے میں چلنے سے تعلق نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، حدیث سے تعلق نہیں، سب کا انکار کیے جا رہا ہے، اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے بدلے میں اسے نواز رہا ہے، اسے مال دے رہا ہے، برکتیں دے رہا ہے، اولاد پر اولادیں ہو رہی ہیں۔ وہ سوچ رہا کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، جمعہ کے دن ہم نے نمازیں پڑھ لی، اللہ ہم سے بہت خوش ہے، مال آ رہا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ نے کہا کہ جب ان لوگوں نے ہماری کی ہوئی نصیحتوں کو جب انہوں نے بھلا دیا، قرآن میں جو ہم نے نصیحتیں کی تھی، حدیث پڑھ کر جو باتیں سنائی گئی تھی، جب ان نصیحتوں کو ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے بھلا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان نصیحتوں کو بھلانے کے بدلے میں ہم نے کیا کیا؟ ان کے اوپر اپنی تمام نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیا، جتنی بھی نعمتیں تھیں تمام نعمتوں کو ہم نے کھول دیا۔ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، جب ان نعمتوں کو پا کر وہ خوش ہو گیا، ان نعمتوں کو پا کر جب وہ اترانے لگا، خوب اترانے لگا، ارے بھائی ہم تو انکار کرنے والے بھی، اللہ آج ہم سے خوش ہے، آج ہم نے جمعہ کی نمازیں پڑھی ہیں، یہ برکتیں ہم کو مل رہی ہے، اللہ ہم سے بہت، جب اترانے لگا بغتتاً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو ہم نے اس کو پکڑ لیا، اپنے عذاب کے چنگل میں لے لیا۔ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بس وہ ملامت ہی کر رہا، افسوس، اب بڑے افسوس کے اندر وہ چلا گیا۔ یہ ہے قانون استدراج۔ اہل علم کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص اگر وہ اس کے اندر انکار کا مادہ ہے، وہ بے نمازی ہے، بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، اس کے باوجود اس کو مل رہا ہے مال، اس کے بعد نماز سے دور ہے لیکن مال مل رہا ہے، نماز سے دور ہے لیکن اولادیں اللہ دے رہا ہے، نماز سے دور ہے لیکن اس کے کام میں اور بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین کے قرآن سے واسطہ نہیں، حدیث سن کر وہ انکار کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے ایسا کہا، قرآن کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں، وہ انکار کر رہا ہے لیکن اللہ اسے نواز رہا ہے، تو اس اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو غور کرنا چاہیے، ایسے شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کی اس عذاب قانون استدراج کا وہ شکار ہو گیا ہے۔ انکار کے باوجود اگر ملے کوئی چیز تو آپ قانون استدراج کا شکار ہیں، اب آپ کو ویٹ کرنا ہے، انتظار کریں کہ اللہ کا عذاب آپ کے اوپر کب آئے اور یہ ملی ہوئی نعمتیں کب یہ درہم برہم ہو جائیں اور آپ صرف ملامت کرتے رہ جائیں کہ اے کاش میں ایسا کیا ہوتا۔ یہ ہے قانون استدراج۔ اچھا، اس قانون استدراج میں شیطان کیسا کھیل کھیلتا ہے؟ شیطان اس قانون استدراج میں ایک کھیل کھیلتا ہے جس کو قرآن نے کہا ہے تزئین۔ یہ ہے کیا؟ تزئین ہے کیا؟ غور سے سنیے گا۔ تزئین کہتے ہیں کسی بدنما چیز کو اچھا کر کے دکھانا، وہ ہے تزئین۔ خراب چیز ہے، ساڑی کے اندر ایک فالٹ آ گیا، اس میں رفو کر اس کو سامنے والے کو صحیح داموں میں بیچ دیا گیا، یہ ہے تزئین، یہ شیطان کا کام ہے۔ بدنما چیز کو، بدعتی جو بدعت والے اعمال ہے، اس اعمال کو اچھا کر کے دکھاتا، ارے آپ بہت اچھے ہیں، یہ اعمال بہت اچھے ہیں، بھلے سے علماء کہہ رہے ہیں، چلا رہے ہیں منبر و محراب سے آواز دے رہی ہے، بدعت ہے، لیکن کیا کر رہا ہے شیطان؟ کیا کر رہا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو قال فبما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین۔ شیطان نے کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، ٹھیک ہے، میں دنیا کے اندر زمین میں تیرے بندوں کے سامنے تیری نافرمانیاں کو اچھا کر کے دکھاؤں گا۔ قرآن نے یہ کہا، شیطان نے یہ کہا تھا اللہ سے، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے نا، میں زمین کے اندر تیرے بندوں کے سامنے تیری نافرمانیاں جو کریں اس نافرمانیاں کو میں اچھا کر دکھاؤں گا۔ یہ بہت اچھی چیز ہے، نافرمانی کرو، ارے آج جمعہ کی نماز پڑھ لی ہو، اثر سے واسطہ نہیں ہے، تزئین، خوشنما کر رہا ہے، 5 وقت کی آج نمازیں پڑھے ہو نا، کوئی بات نہیں، فجر میں سوئے رہو، تزئین کر رہا ہے۔ 1 وقت 3 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہو، 2 وقت کی چھوڑ دو، کوئی دقت نہیں، 3 وقت کی تو پڑھے ہو، تزئین، یہ شیطان تزئین کر رہا ہے۔ آج کتنے لوگ اس تزئین کے شکار ہیں۔ خراب چیز، بدعتی اعمال، فاسق اعمال، نافرمانی والے کام ہم اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، یہ چیز اچھی ہے، بے نمازی ہو جاؤ یہ چیز اچھی ہے، جمعہ نماز پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ ہے تزئین۔ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا؟ جب آدم اور حوا ہے جنت کے اندر ہے، کیا کیا شیطان نے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھو اس جنت اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ شیطان اس کے دونوں کے پاس گیا، کہا کہ جی جانتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے دیکھیے تزئین اسی دور سے شروع ہوئے، پہلے ہی دن سے، یہ اللہ درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا آپ دونوں کو؟
شیطان نے کہا اس وجہ سے منع کیا ہے کہیں آپ اس کا پھل کھا لیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ملکین فرشتے بن جائیں، یا خالدین کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ اس درخت کے پھل کو کھا لیں تو آپ کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑ جائے، آپ کو جنت ہمیشہ نہ ملی، اس لیے اللہ نے اس سے منع کر دیا پیڑ کے پھل کو کھانے سے۔ تزئین دیکھیے بری چیز تھی، اللہ نے منع کیا تھا یہ کام نہ کرنا۔ آج ہزاروں ایسے کام ہیں جو ہم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آدم اور حوا نے اس پھل کو کیوں کھایا؟ کیونکہ شیطان نے انہیں ورگلایا کہ اگر آپ پھل کھا لیں گے تو آپ فرشتے بن جائیں گے۔ اللہ نے آپ کو روکا کہیں آپ فرشتے نہ بن جائے، اس وجہ سے اللہ نے روکا، تزئین کا شکار ہو گئے آدم اور حوا علیہ السلام اور پھل کھا لیا۔ یہ شیطان آج یہی کر رہا ہے دنیا کے اندر۔ اور دوسرا کام کیا کر رہا ہے؟ تصویف۔ دوسرا کام کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے قانون اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی تصویف میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ تصویف کیا چیز ہے؟ سوف افعل، اب کریں گے تب کریں گے، اب کریں گے تب کریں گے، آج نمازی بنیں گے کل سے پڑھ لیں گے، آج بے نمازی ہیں کل بن جائیں گے، کل نمازی بنیں گے، آج برائی کر لو کل نیکی کرو گے، آج ہی نفرمانیاں کر لو کل ہم خیرات کریں گے، آج گناہ کر لو کل توبہ کر لیں گے۔ تصویف، سوف افعل، اب کریں گے تب کریں گے، اب کریں گے تب کریں گے۔ موت کا فرشتہ آ گیا، اور اس کی مثال کہاں؟ سورہ توبہ اٹھائیے۔ مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ہلال بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنگ میں نکل رہے ہیں، حکم ہو گیا کہ جنگ میں نکلنا ہے۔ یہ تینوں صحابی رسول ہیں، شیطان کے اس تصویف کا یہ تینوں صحابی رسول شکار ہو گئے۔ کیسے شکار ہوئے؟ جنگ میں نکل رہے ہیں، لوگ ان کے بستی سے جا رہے ہیں، ان کا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنے گھوڑوں کو تیار کر رہے ہیں اور ہم مستی سے پڑے ہوئے ہیں، یہ سوچ گا اچھا کر لیں گے، ابھی تو 3 دن ہے۔ ایک دن گزر گیا، میں دیکھ رہا ہوں لوگ اب جا رہے ہیں، جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، ہم یہ سوچ رہے ہیں اچھا 1 دن اور ہے، 1 دن اور اب کر لیں گے۔ دیکھیے اب اور تب کا معاملہ ہے، اب کر لیں گے۔ وہ دن قریب آ گیا جس دن جنگ ہونے والے تھے، اللہ کے رسول کی بات بھی تھی کہ جنگ میں شریک ہونا ہے، لوگ نکل رہے ہیں گھوڑے لے کر، جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ ہتھیار لے کر، جو بھی مسیر لے کر کے نکل رہے، میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن ہم شیطان کی اس شکار تصویر کا شکار ہو گئے کہ اب کریں گے اور تب کریں گے، یہی سوچ فکر میں پڑے ہوئے تھے، اچھا اب چلے جائیں گے۔ لوگ نکل گئے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ لوگ نکل رہے گئے، آگے تک نکل گئے، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ نکل گئے، بستی چھوڑ دیے، لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ ارے ہمارے پاس تیز رفتار گھوڑے ہیں، ایک بار گھوڑا چلائیں گے ان سے آگے نکل جائیں گے، ابھی رکو تھوڑی دیر، دیکھ رہے ہیں سوف افعل، اب کریں گے تب کریں گے۔ جنگ ختم ہو گئی، آسمان سے وحی آ گئی، صحابہ کرام کو بلایا گیا، تمام لوگوں کو بلایا گیا کہ بھائی تم جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ تمام جو منافقین تھے جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے چلے گئے۔ تینوں صحابی کا وقت آیا، اللہ کے رسول کے سامنے جانا ہے، جھوٹ تو بول سکتے تھے لیکن ان کو معلوم تھا، اتنا تو معلوم تھا آج جھوٹ بولیں گے کل کو جبریل امین آ کر کے میری سچائی بیان کر دیں گے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچائی بیان کیا۔ اللہ کے رسول کوئی وجہ نہیں تھی، سوف افعل، اب کریں گے تب کریں گے۔ ہم شیطان کے اس شکار تصویف کا شکار ہو گئے کہ اب کریں گے تب کریں گے، معاملہ سر سے اوپر، پانی اوپر پہنچ گیا۔ اللہ کے رسول بولے ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ 50 دن تک ان سے نہ سلام کیا گیا، نہ کلام کیا گیا، نہ باتیں کی گئی، نہ سلام کا جواب دیا اللہ کے رسول نے۔ 50 دن تک توبہ پر توبہ، اللہ اکبر۔ صحابی رسول کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول جا رہے ہیں، سلام کیا جا رہا ہے، جواب تک نہیں دیا جا رہا۔ اگر اس پورے بستی والے آپ کو اگنور کر دیں، آپ سے بات نہ کریں، آپ کے گھر نہ جائیں، بستی تو بستی، آپ کی اہلیہ، آپ کے بیوی، آپ کے بچے آپ سے بات نہ کریں، ایک دن گزارنا مشکل ہو جائے۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دور میں وہ زندہ، ان کے دور میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی میں آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کے سلام کا جواب نہیں دے رہے، اللہ کے رسول ان سے بات نہیں کر رہے۔ کس چیز کی سزا ہے؟ کیوں ایسا ہوا ان کے ساتھ؟ کیونکہ شیطان کے اس شکار، اس مشن کا وہ شکار ہو گئے، تصویف کا کہ اب کریں گے تب کریں گے۔ آج ہم نہیں ہیں شکار؟ کتنے ایسے اعمال ہیں، اب کریں گے تب کریں گے، آج نمازی بنیں گے کل بنیں گے، آج 4 وقت پڑھو کل 5 وقت پڑھیں گے، کل سے فجر ہوگا، کل سے فجر ہوگا۔ پتہ چلا فجر کے وقت میں ان کی موت قریب آ گئی، فجر کی نماز زندگی میں کبھی نہ پڑھی۔ کتنے ایسے ہزاروں کروڑوں لوگ موجود ہیں تصویف کا شکار۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ وجہ ہے جو عذاب کے آنے کی وجہ بنتی ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس چیز سے بچیے کہ قرآن کے بعض حصوں پر عمل کرنا، اب بعض کو چھوڑ دینا۔
افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا، وہ شخص جو قرآن کے کچھ حصوں پر عمل کرتا ہے، کچھ کو چھوڑ دیتا ہے اپنی خواہشات کے بنا پر یا اپنی مرضی کے بنا پر یا اپنے اسٹیٹس کی اور بڑپن کی بنیاد پر وہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے اور انہیں ہم دردناک عذاب دیں گے۔ وہ شخص عذاب آنے کی وجہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کر دے، رسول کی بات بتائے، رب کا قرآن اور رحمت کائنات کا فرمان سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو بھائی ایسا کرو، دیکھو بھائی جنت یہ ہے، دیکھو بھائی جہنم یہ ہے، اللہ کا عذاب یہ ہے، اللہ کی پکڑ ایسی ہے، لیکن اس کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے، وہ اللہ کے انکار کے قرآن کے انکار کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے، عذاب میں مبتلا کر دیں گے ایسے شخص کو۔ اور یہ عذاب کب آتے ہیں؟ جب ہم رشتہ داریوں کو توڑ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم رشتے کو توڑ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر باپ اور بیٹے میں لڑائی پیدا ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھائی بھائی کو نہ پوچھے۔ 36 سال سے ایسے واقعات پیش آئے، 2 بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، پاس میں گھر ہے، لیکن وہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جو بھی سزائیں کرو گے، جو بھی گناہ کرو گے، ہم اس کو قیامت میں دیں گے، لیکن اگر تم رشتہ داریوں کو توڑو گے، ترمذی کی روایت، رشتہ داری کو تم توڑو گے تو اس توڑنے کا گناہ ہم آخرت سے پہلے دنیا میں تم اس کا عذاب ہم چکھائیں گے۔ رشتہ داریوں کو توڑنے کا یہ عذاب ہے، جتنی بھی گناہ کرو گے ہم آخرت میں بدلہ لیں گے، رشتوں کو توڑو گے ہم دنیا میں تم کو مرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس کا عذاب تم ہم کریں گے۔ یہ عذاب کو دعوت آج ہمارے اعمال دے رہے ہیں۔ اس سے بچا کیسے جائے؟ بس 2 آیت پڑھ کر بات کو ختم کروں گا۔ پہلی آیت وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس عذاب کو سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا، اس محلے کو، اس لوگوں کو، اس گھر کو، اس شہر کو، اس علاقے کو برباد نہیں کرتا۔ کس علاقے کو، کس شہر کو، کس ملک کو؟ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جس میں توبہ کرنے والے موجود ہیں۔ اگر گناہ کے بعد توبہ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے یہ عذاب سے آپ محفوظ ہیں، لیکن توبہ آپ کی زندگی سے نکل گیا، نمازیں آپ کی زندگی سے نکل گئی تو پھر یہ عذاب آپ کا مقدر ہے اور مقدر بن کر رہے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اور دوسری چیز وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس بستی میں، اس شہر میں، اس علاقے میں اس اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ کب نہیں آئے گا؟ جس بستی کے اندر اصلاح کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے، رسول کی طرف بلانے والے، اللہ کے قرآن کے احکامات کی طرف بلانے والے، مصلح، صالح، اصلاح کرنے والے علماء کرام زندہ ہیں جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں، اس بستی پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن شرط یہ بھی ہے کہ عمل کیا جائے، بلانے سے عذاب ٹلتا نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ بلانے کے بعد آپ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو، اس شہر کو، اس پورے ملک کو اس آفت سے بچائے جس آفت سے ہم اور آپ آشنا ہیں۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی، ہمارے بال بچوں کی، ہماری اولادوں کی، ہمیں تمام مومن حضرات کی حفاظت فرما۔ جو لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، اور جب آخری وقت ہو اے اللہ تو مجھ سے راضی رہ اور میں تجھ سے راضی رہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنه هو السميع العليم، إنه تعالى جواب كريم ولك رؤوف